آپ سب پر سلامتی ہو۔ اختر شمار کا لکھا ہوا ہے، یا تو سورج جھوٹ ہے یا پھر یہ سایہ جھوٹ ہے۔ آنکھ تو اس پر بھی حیراں ہے کہ کیا کیا جھوٹ ہے۔ مدتوں میں آج دل نے فیصلہ آخر دیا، خوبصورت ہی سہی لیکن یہ دنیا جھوٹ ہے۔ خون میں شامل اچھوتی خوشبوؤں کے ساتھ ساتھ کیوں کہوں مجھ میں جو بہتا ہے وہ دریا جھوٹ ہے۔ زندگی کے بارے اتنا ہی کہا سچ جانیے، دشت میں بھٹکا ہوا جیسے بگولا جھوٹ ہے۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج جو فیصلہ آیا اس فیصلے کے مندرجات پہ بات کریں گے، پھر اس کے آفٹر شاکس پہ بات کریں گے، ابھی اس منظرنامے پہ بات کرتے ہیں جو فیصلہ سناتے وقت کا منظرنامہ تھا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت تھی، بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں سزا کا سنایا جانا تھا، اور یہ سزا شاہ محمود قریشی کی جانب سے بیان ریکارڈ کرانے سے پہلے ہی سنا دی گئی۔ فیصلہ سنانے کے بعد جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین عدالت سے اٹھ کے چلے گئے۔ فیصلے کے بعد کہا جاتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی مسکراتے رہے۔ شاہ محمود قریشی نے احتجاج کیا کہ میرا تو ابھی بیان ہی ریکارڈ نہیں ہوا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے عدالت کے اندر مختصر یہ فیصلہ سنایا۔ اس سماعت کے آغاز کے اوپر جو ملزمان تھے، یعنی بانی پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو دفعہ 342 کا سوال نامہ دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے پہلے اپنا 342 کے تحت بیان جو تھا وہ عدالت میں ریکارڈ کروایا گیا۔ تو ان سے سوال پوچھا گیا کہ خان صاحب، آپ سے آسان سا سوال ہے کہ سائفر کہاں ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا بیان مکمل ہونے کے بعد عدالت نے یہ بعد میں سوال پوچھا تھا، تو انہوں نے یہ بات کی کہ میں نے وہی بیان کے اندر کہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، سائفر میرے دفتر میں تھا۔ یہ ان کی طرف سے مختصر سا جواب دیا گیا۔ تو اس کے بعد جج صاحب نے کہا کہ خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، میری طرف دیکھیں، میں آپ کو 10 سال قید کی سزا سناتا ہوں۔ یہ سنانے کے بعد وہ کمرہ عدالت سے اٹھے اور چلے گئے۔ اب اس کی مکمل تفصیل آپ تک پہنچاتا ہوں کہ سائفر کیس کی خصوصی عدالت نے اس کیس کے اندر بانی پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اس سے پہلے میں یہ بات کر چکا تھا کہ پروسیکیوشن کے وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا تھا ایک نجی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ زیادہ سے زیادہ سزا دلوانے کی ہم کوشش کریں گے۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف اس سائفر کیس کی سماعت کی، اور اس سلسلے کے اندر عمران خان اور شاہ محمود قریشی عدالت کے اندر موجود تھے۔ سماعت کے دوران جج صاحب نے کہا کہ آپ کے وکلاء حاضر نہیں ہو رہے، آپ کو اسٹیٹ ڈیفنس کاؤنسل فراہم کی گئی ہے۔ اس پر وکلاء صفائی نے کہا کہ ہم جرا کر لیتے ہیں۔ جج نے وکلاء صفائی سے کہا کہ آپ نے مجھ پر عدم اعتماد کیا ہے۔ جب آپ عدم اعتماد کر چکے ہیں تو پھر میں اسٹیٹ ڈیفنس دے رہا ہوں۔ دوران سماعت 342 کا سوال نامہ شاہ محمود قریشی اور بانی پاکستان تحریک انصاف کو دیا گیا، جس پر دونوں ملزمان نے یہ کہا کہ ہمارے وکلاء موجود نہیں ہیں، ہم کیسے بیان ریکارڈ کروائیں گے۔ عمران خان خصوصی عدالت کے روبرو 342 کا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے روسٹرم پہ آ گئے، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ سائفر میرے آفس کے اندر تھا، ذمہ داری اس کی جو تھی وہ پرنسپل سیکرٹری اور ملٹری سیکرٹری کی ہوتی ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اصل سازش کیسے ہوئی۔ بانی پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ 3.5 سال کے دوران بطور وزیر اعظم صرف سائفر کی ایک دستاویز غائب ہوئی ہے۔ سائفر گمشدگی پر ملٹری سیکرٹری سے یہ کہا کہ اس کی انکوائری کرو، جس پر ملٹری سیکرٹری نے مجھے جواباً کہا کہ انکوائری کی ہے لیکن ہمیں سائفر کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ عمران خان نے عدالت کے اندر مزید یہ کہا کہ 2.30 کروڑ ووٹوں سے منتخب وزیر اعظم کو نکالا گیا۔ منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش میں جنرل باجوہ اور ڈونلڈ لو شامل تھے۔ حسین حقانی نے جنرل باجوہ کے کہنے پہ میرے خلاف لابنگ کی۔ یہ عدالت میں بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے انہوں نے کہا، اور مزید یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ سے ملاقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی۔ کمیٹی میں اسد عمر شامل تھے، شاہ محمود قریشی شامل تھے اور پرویز خٹک شامل تھے۔ جنرل باجوہ نے کمیٹی کو کہا کہ اپنی سمت درست کرو ورنہ 12 سال کے لیے اندر جاؤ گے۔ روس سے میں واپس آیا تو شاہ محمود قریشی نے مجھے سائفر پیغام سے آگاہ کر دیا کہ یہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے مطابق اس دوران میری جنرل قمر جاوید باجوہ سے متعدد ملاقاتیں ہوئی ہیں۔
عدالت نے عمران خان کا 342 کا بیان ریکارڈ کرنے اور مختصر سماعت کے بعد کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے یہ کہا کہ سائفر کیس کے اندر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی جاتی۔ جج صاحب نے کیس کا مختصر جو فیصلہ جاری کیا وہ زبانی فیصلہ سنایا۔ یہ یاد رہے کہ اس سے پہلے عمران خان نے سائفر کیس کے اندر سرکاری وکلا صفائی کی تقرری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا تھا۔ یعنی اسٹیٹ ڈیفنس کا انہیں حق دیا گیا تو انہوں نے کہا جی یہ اسٹیٹ ڈیفنس کا حق میں نے نہیں لینا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی تلخ کلامی کی تھی اس دن، اور انہوں نے جو ہاتھ میں پیپر تھے وہ ہوا میں اچھالے تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے امریکہ میں پاکستانی سفیر کے مراسلے یہ سائفر کو بنیاد بنا کر ہی اپنی حکومت کے خلاف سازش کا بیانیہ بنایا تھا، جس میں خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کی حکومت کے خاتمے میں امریکہ کا ہاتھ ہے، لیکن قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سائفر کو لے کے پاکستان تحریک انصاف حکومت کے موقف کی تردید کی گئی جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی۔ اس کے علاوہ سائفر سے متعلق عمران خان اور ان کے سابق سیکرٹری اعظم خان کی ایک آڈیو لیک بھی منظر عام پہ آئی تھی، جس میں عمران خان کو کہتے سنا گیا تھا کہ اب ہم نے صرف کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا، بس صرف یہ کھیلنا ہے کہ اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی، جس پر اعظم خان صاحب نے جواب دیا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس سائفر کے اوپر ایک میٹنگ کر لیتے ہیں۔ اب یہ اس وقت منظر عام پہ آئی تھی، لیکن اس کے اوپر بہت زیادہ بحث و مباحثہ نہیں ہوا، وہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی۔ اب آج جو فیصلہ سنایا گیا اس پورے معاملے کے اوپر وفاقی کابینہ نے ایف آئی اے کو تحقیقات سپرد کر دی تھی، اور اعظم خان پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، اور وہ وزیر اعظم کے بھی انتہائی قریب سمجھے جاتے تھے، اور اس کے علاوہ مختلف اور لوگ بھی تھے۔ اب اس ضمن کے اندر جو چیزیں ہوئی ہیں ان چیزوں پہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک بیان جاری ہوا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بانی چیئرمین اور وائس چیئرمین کی سزاؤں کو مسترد ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہم اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کریں گے، ہم اسے مسترد کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں رؤف حسن، انہوں نے اپنے ایک بیان کے اندر کہا ہے کہ بانی چیئرمین اور وائس چیئرمین کو قانون اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو قانون و انصاف کی بنیادوں سے محروم کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے یہ کسی میزان پہ عدل کے کسی بھی میزان پہ ٹھہر نہیں پائے گا۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر ناانصافی کا بدلہ ہم ووٹ سے لیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر، انہوں نے کہا کہ جج صاحب نے اپنی طرف سے سوالات کیے ہیں، ہم ان سے کیا توقعات رکھیں، آئین اور قانونی طریقہ کار سے ہٹ کے کیسز کو چلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام کارکنان جو ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے لگاؤ رکھنے والے تحمل کا مظاہرہ کریں۔ یہ اس پورے عرصے میں پہلا بیان ہے جو کسی بھی چیز سے بچنے کے لیے دیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اوپر ہمیں اعتماد ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیصلے پہ کارکنان مشتعل نہ ہوں، کوئی قانون ہاتھ میں نہ لے، ہماری توجہ الیکشن سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن 8 فروری کو سب کا محاسبہ ہوگا۔ میں یہی بات کچھ دن پہلے کر رہا تھا کہ اتوار کے دن جو رکھا گیا پلان کہ لوگ باہر نکلیں، جانے کس مصلحت کے تحت یہ پلان رکھا گیا لوگوں کو باہر نکالنے کا، نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ اور اس کے علاوہ میں اس بات پہ بھی خوش ہوں کہ جس طریقے سے پیغام دیا گیا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے۔ اس فیصلے کے بعد خدشات کچھ تھے کہ کہیں نہ کہیں سے آوازیں اٹھنا شروع ہوں گی، لیکن جس حد تک خاموشی دکھائی دی ہے یہ خوش آئند ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ 8 فروری کا جو دن ہے وہ افہام و تفہیم سے اسی طریقے سے گزر جائے، اور جو فیصلہ ہونا ہے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہو، کیونکہ اگر یہ چیزیں ہوتی اور آج کچھ ریٹیلیشن دیکھنے میں آتی تو شاید ہم 9 مئی سے زیادہ کسی چیز میں پھنس جاتے۔ تو یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ ایسے کسی بھی اقدام سے پرہیز کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے کا مشورہ دیا گیا ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر جو بھی ہوگا آئین و قانون کے مطابق ہوگا، اسی امید کے ساتھ کہ جو بھی ہو آئین و قانون کے مطابق ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے مان۔